بالخیر. محترم ذمہ داران SIO حلقہ کرناٹکا بھائی فہیم الدین صاحب اور سیکرٹری حلقے کے سیکرٹری بھائیوں السلام علیکم. ابھی یہ سر بھی آ رہا پانی. تو آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے عبادت پرسپیکٹیو اینڈ کانسیپٹ، انشاءاللہ اس پہ کچھ اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا میں. اب آپ میں سے سارے لوگ اردو کمفرٹیبل ہیں یا پھر اور کوئی لینگویج ہے؟ اردو میں لیجیے. اردو میں ہی کر لیں گے جی. رائٹ. تو میرا یہ جو سیشن ہے، میرا جو یہ سیشن ہے انشاءاللہ وہ تھوڑا سا انٹریکٹیو رہے گا. میں کچھ آپ کے پارٹیسپینٹ سے کچھ سوال جواب بھی کروں گا انشاءاللہ. تو میں جس کا نام لوں وہ کوشش کریں جواب دینے کی، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو چلیے ہم پہلا جو میرا انٹریکشن کا پوائنٹ ہے وہ عبادت کے لغوی معنی ہے. تو ایکچولی لٹرل میننگ عبادت کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ میں سے کوئی بتائیں. عبدالصمد آپ بتائیں کہ کیا میننگ ہوتے ہیں عبادت کے؟ کوئی بتائیں گے؟ اور حذیف؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کرنا عبادت میں آتا ہے. ہاں، کیا اللہ کو جو پسند ہے وہ کام کرنا عبادت ہے. بہت اچھی بات ہے. گڈ، بہت اچھا جواب ہے. رائٹ. اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اللہ عبادت کے معنی کسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، کسی کی عبادت کرنا. اچھا، وہی میں بول رہا ہوں کہ عبادت کرنا یا عبادت کسے کہتے ہیں، مطلب کیا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ کسی کے سامنے جھکنا عبادت ہے نا سلمان قاضی صاحب؟ اچھا، اور کوئی جواب دیں گے؟ ریاض احمد کندگل. اچھا، اور کوئی جواب؟ چلے ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے آپ جواب دیتے رہیے گا، میں نام لوں گا. اگر آپ رپلائی نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ایسے ہی چالو کر کے سو گئے ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو ابھی اسکرین پر ایک فوٹو نظر آئے گی آپ کو، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کے جو اصل معنی ہے، اس کا بیسک جو ورڈ کا لٹرل میننگ ہے وہ خضوع اور تذلل ہے. خضوع کہتے ہیں جھکے ہوئے رہنا، ڈرے ہوئے رہنا، آدمی اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا. اور تذلل کے معنی ہے اپنے آپ کو نیچے رکھنا، یعنی اپنے آپ کو پست رکھنا، اپنے آپ کو سپیریئر نہیں بلکہ بہت انفیریئر، بہت ڈاؤن ٹو دا ارتھ، بلکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ سمجھنا. ایکچولی اس کے میننگ ہے. ایک اور جو ڈیفینیشن ہوتا ہے بھی یہ عبادہ یا عبادت جو ہے، عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبد سے لیا گیا ہے. تو اس کا میننگ ہے آزاد کی ضد، یعنی جو ون ہو از ناٹ فری، وہ اس کو ہم عبد بولتے ہیں، غلام بولتے ہیں. تو عبادت یہ جو لفظ ہے وہ عبد، جس کے معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، اور آزاد کی ضد ہے، غلام کو ہم کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات کتاب پڑھی ہے؟ کوئی بولے؟ کوئی پڑھے ہیں؟ جی پڑھے. کون پڑھے ہیں؟ کون رپلائی کر رہے ہیں؟ نام ریاض بتائیے.
ایان ایان ایان، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے ایان، ویری گڈ، کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو یہاں عبادت کا جو ڈیفینیشن مولانا مودودی نے سمجھایا ہے وہ بہت کلیئر کٹ ہے. انشاءاللہ میں اسی کتاب کے حوالے سے بات کروں. اچھا، آپ میں سے اور کتنے لوگوں نے خطبات میں عبادت کا وسیع مفہوم پڑھا ہے؟ خطبات میں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کوئی اور پڑھے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، شاید آپ نے نہیں پڑھی ہے یا پڑھا بھی ہے تو ریپلائی نہیں کر رہے ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں اور میں ایم شور کہ بہت سارے لوگوں نے خطبات میں سے وہ ٹاپک پڑھ لیا ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو عبادت کا اصل میننگ ہے وہ خضوع اور تذلل، جو اپنی آزادی ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے عبادت یا عبادت جب ہم کہتے ہیں لفظ تو اس کے بہت سارے معنی ہم لیتے ہیں. تو ٹوٹلی ہم ایک تو عبادت کا معنی ہم سمجھیں گے. ایک تو پہلا میننگ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کو دو تین اینگل سے ہم دیکھیں گے. اگر عبادت کے ایک اور معنی یہ غلامی و اطاعت کے بھی ہیں، تو غلامی کرنا، اطاعت کرنا، یہ بھی ہمارے آج کے اس ٹاپک میں رہے گا. یعنی اوہام کی پیروی کرنا، اوہام کہتے ہیں بلائنڈ بلیفس کو کہتے ہیں ہم، کہ سپرسٹیشیس چیزوں کو ماننا، یا پھر بعض چیزوں کو حلال اور حرام کسی کی طرف سے ڈکلیئر کر دینے کو، اس کو مان لینا. یعنی کوئی کہے کہ ہم کچھ لوگ اپنے آپ پر کچھ لوگ نان ویج کو حرام کر لیے، یا کچھ لوگوں نے اپنے پر فلاں چیزوں کو حرام کر دیا، یا فلاں چیزوں کو حلال اور حرام کے جو کھانے اور پینے کی سے آگے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں جائز و ناجائز اور حلال اور حرام یہ طے کرنا یا طے کرنے والے کو مان لینا، یہ بھی عبادت ہے، یعنی اطاعت ہے، غلامی ہے. یعنی جس طرح سے آپ دیکھیے پنڈت اور بزرگ کے بندے بن کر رہنا. پنڈت جی نے کہا تو ختم، یا بزرگ نے کہہ دیا، بزرگ نے کہا ہے کہ 8 دن تک گوشت نہیں کھانے کے لیے کہا ہے، اور اگر ہم کھائیں گے تو کچھ غلط چیز یا غلط شگن ہمارے پاس ہو سکتا ہے. تو ایسی چیزوں کو آپ مان لینا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اگر ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو معاملے ہیں وہ ہمارے ساتھ مطلب عبادت کو ہم اگر براڈر اسپیکٹ میں ہم سمجھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس کلیئر ہوں گی. تو چلیے میں وہ تھوڑا سا آپ کو کتاب بھی بتا دیتا ہوں، یا اس میں سے ہم ایک ایک چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو میرے خیال سے آپ کی اسکرین پر کچھ کتاب نظر آ رہی ہے. دیکھیے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عبادت کے ایکچولی میننگ کیا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے ایک تو لغوی تحقیق میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا. اگر عربی میں ہم کہیں گے تعبد الرجل تو آدمی کو غلام بنا لیا، اس کے معنی ہوتے ہیں. اور عبد، عابد اور عتبدہ یہ معنی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ صلاتن انا خصصہم رجل یعتبد محرر، 3 آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مستغیث بنوں گا. من جملہ ان کے ایک وہ شخص جو کسی آزاد کو غلام بنانے یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے غلام کے جیسا سلوک کرے گا، غلام کا معاملہ کرے. ابھی آپ یہاں اسکرین پر دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ فَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. یعنی تیرا وہ احسان، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے تانا دیا تھا کہ تم کو تو میں نے پالا پوسا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کیا، تیرا وہ احسان جس کا تانا تو مجھے دے رہا ہے، اس کی حقیقت تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. تو غلام بنا لینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا عبدتا. اب دوسرا آپ دیکھیے العبادت طاعت مع الخضوع، عبادت اس طاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ کی.
پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو میننگ عبادت تاغوت کا اطاعت، تاغوت کی عبادت کی، یعنی اس کا فرما بردار ہو گیا. ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد ای نطیع الطاعۃ التی اقسمھا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیری اطاعت پوری فرما برداری کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جو دوسرا میننگ آپ کے سامنے ان کا. تیسرا میننگ اس کی یہ ہے کہ پوجا کرنا. التعبد التنسک، تعبد سے مراد کسی کا پجاری بن جانا. شاعر کا ایک شعر، اری المالا عند الباخلین معبد، میں دیکھتا ہوں کہ بخیلوں کے ہاں روپیہ بچتا ہے یا پوچھتا ہے، یعنی ان کے پاس پیسہ پوجا جاتا ہے. پجاری، پیسوں کا پجاری جب کہتے ہیں عبدا. تو عبدا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وابستہ ہو گیا، تھام لیا، چھوڑا نہیں. پھر معبدو کا انی ای محبس کا، یعنی جب کوئی شخص کس کے پاس آئے سے رک جائے تو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ معبد کا انی، یعنی کس چیز نے تجھے میرے پاس آنے سے روک دیا. تو اس کا جو اصل مادہ عبد کا اساسی مفہوم ہے یہ ہے کہ کسی کی بھی سپریارٹی کو، سپریمیسی کو تسلیم کرنا، کسی کو ہائی، ایک دم موسٹ ہائی، جس کو ہم بہت زیادہ اونچا مانتے، کسی کی بالادستی کو قائم مان لینا، یعنی اور اس کے مقابلے میں اپنی پوری فریڈم اور پوری آزادی کو چھوڑ دینا. اس کو بھی ہم غلامی جس کہتے ہیں. تو یہ اس لفظ سے جو ہے سب سے اصل جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ویری امیڈیٹ کانسیپٹ، ویری امیڈیٹ امیج وی ڈیولپ ان آور مائنڈ، کہ وہ بندگی اور غلامی، یعنی ٹوٹلی بندگی اور غلامی. اب آئیے ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ لفظ عبادت کا استعمال کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اگر قرآن میں ہم دیکھیں گے تو ایک تو اس کے معنی عبادت بمعنی غلامی و اطاعت کے ہوئے. آپ میں سے کوئی آیت پڑھے جو ابھی اسکرین پر دکھ رہی ہے، عبادت بمعنی غلامی و اطاعت کے نیچے کون پڑھیں گے؟ ہاں کون پڑھیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ، گڈ، اسٹارٹ کیجیے. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن. جی آگے پڑھیے. وتلك بشرین مثلنا ہاں وتلك نعمة علیہ. تمن علي ان اچھا اوپر والی آیت کے عبد اوپر جی اس کے اوپر. اچھا ترجمہ پڑھ لیجیے آپ. ماشاء اللہ اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. ترجمہ پڑھیے. اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. جی. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور سر دلیل مطرت کے ساتھ فرعون اور اس کے عین سلطنت کی طرف بھیجا، مگر وہ تکبر سے پیش آئے کیونکہ وہ باقاعد اور لوگ تھے. انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے. ہاں ماشاء اللہ. یہاں پہ آپ لفظ استعمال ہوا عابد ہے، یعنی یہاں بھی استعمال ہوا غلامی کرنا، تو غلامی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا عابد. اب یہ سورۃ شورى کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ کون پڑھیں گے؟ چلیے کون پڑھیں گے؟ چلو آپ ہی پڑھ لیجیے. فرعون نے جب موسیٰ کو طعنہ دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن سے پالا ہے، تو موسیٰ نے کہا اور تیرا وہ احسان جس کا تو مجھے طعنہ دے رہا ہے یہی تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو
عبد بنا لیا. تو بنا لیا. رائٹ. تو آپ دونوں آیتوں میں دیکھیں کہ عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری، ٹوٹلی سبمیشن اوبیڈینس کو ہم عبادت، یہاں جو معنی استعمال ہوا ہے ٹوٹل اوبے کرنا، اوبیڈینس، غلام بننا، یہ معنی ہمارے پاس ہے. پھر آپ دیکھیں گے اگر اور ایک جو لفظ آیا تو یہاں بھی ہے کہ ایمان لانے والوں اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کر. تو اس کا بھی میننگ یہاں پر بھی جو آیت میں استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے کہ حرام اور حلال کو طے کرنا، کسی کا مان لینا، یعنی جیسے میں نے کہا کہ ہم کسی کو فائنل اتھارٹی مان لینا، وہ بھی اطاعت ہے، غلامی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ عبادت کا ایک معنی کیا ہو گیا؟ غلامی و اطاعت ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ایک اور معنی جو ہے اور اطاعت ہے. اطاعت میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس پیج پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو زوم کیجیے آپ، سورہ یاسین کی ایک آیت ملے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا چلیے، آپ شیطان کی عبادت کون کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو کیا ہم شیطان کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ اگزامپل بتا سکتے ہیں کہ کیا کیسے شیطان کی عبادت ہو رہی ہے؟ کون بتائیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ بنی آدم ہم نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا تو کھلا دشمن ہے. تو آپ دیکھیں کہ شیطان کی تو کوئی کھلم کھلا پرستش کرتا بھی نہیں. اگر کوئی کسی شخص کو آپ شیطان کہیں کہ تو شیطان ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ جب شیطان سے ہم اتنا غصہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے کہنے پر چلنا، یعنی اس کی اطاعت کرنا، جس راستے کی طرف وہ بلائے وہاں دوڑ پڑنا، تو وہ اس کو بھی ہم عبادت میں شامل کرتے ہیں. عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں. عبادت کے یہ فارمز ہیں، عبادت کے مختلف شکلیں ہیں، لیکن عبادت جو تصور ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے. اب آپ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا دن کا نقشہ بیان کر رہا ہے کہ جب وہاں کیا ہوگا، جو لوگ عبادت کرتے تھے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی، عابد اور معبود دونوں کے درمیان سوال جواب ہوں گے. تو سوال جواب میں کیا ہوگا؟ تو وہ لڑ رہیں گے ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم وہی لوگ تو ہو جو خبر کی راہ سے ہمارے پاس آتے تھے. تو ان کے معبود جواب دیں گے اصل میں تو خود ایمان لانے پر تیار نہ تھے. تو بہرحال یہاں آخرت میں بھی وہ لوگ ان کا انکار کر دیں گے. اور ایک جو لفظ ہے، آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد. یہ بنی اسرائیل کی ایک تصویر کو بیان کر کے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا کے بجائے اپنا رب بنا لیا. تو یعنی عبادت کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہم علماء اور مشائخ کی باتوں کو ایسے ماننا جیسے خدا کی بات مان رہے ہیں. تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ علماء اور مشائخ کی نہ مانیں. جب تک علماء اور مشائخ خدا اور رسول کی باتیں کہیں وہ مان لیں گے، لیکن جب وہ خدا اور رسول کی باتوں کے علاوہ کچھ اور کہیں گے تو ہم نہیں مانیں. تو بہرحال وہ بنی اسرائیل میں ہوا یہ تھا کہ علماء کی حیثیت رب کی جیسی ہو گئی تھی. جس کو انہوں نے حلال ٹھہرایا وہ حلال ہو گیا، جس کو انہوں نے حرام قرار دیا حرام ہو گیا. تو یہ بھی معنی میں عبادت کے معنی ہو جاتے ہیں. اب ایک بہت فیمس اور پاپولر میننگ ہے پرستش، بندگی کرنا. ابھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو سجدہ کرنا اور رکوع کرنا اور کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، یا پھر طواف کرنا، یا پھر آستانے پر جا کے بوسہ لینا، یعنی کسی کے آستانے پر جا کے بوسہ لینا، پھر نظر و نیاز مانگنا، قربانی کے رسوم ادا کرنا، یعنی یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے.
سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو ہی کیا جائے، رکوع اسی کو کیا جائے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا تعظیم کے لیے وہ بھی اللہ کا ہی حق ہے، طواف کرنا آپ خدا کے علاوہ کسی اور کے آستانے کا طواف نہیں کر سکتے، آستانہ بوسی آپ دیکھیں کہ حجر اسود کے سوا کسی اور جگہ آپ اس نیت سے بوسا نہیں دے سکتے، قربانی کرنا یہ بھی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں عبادت کے فارمز ہیں، تو یہ ساری چیزیں بندگی کے ایک الگ الگ فارمز ہیں، عبادت کے ڈیفرنٹ فارمز ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی عبادت میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے حدیث رکھی شروع میں کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا مانگنا بھی عبادت ہے، پناہ مانگنا کسی کی یہ بھی عبادت ہے، خطرات و نقصان سے بچنے کے لیے تکلیف اور مصیبتوں میں پکارنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے اسکرین پر آپ ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے، تو اس میں کہا گیا کہ سورہ مومن کی آیت قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، کہو مجھے اس سے منع کر دیا گیا کہ اپنے رب کی طرف سے سری ہدایت پالانے کے بعد میں ان کی پرستش کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو وہ تو میرا رب نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرتے ہو ان سب سے میں الگ ہو گیا۔ تو پھر ایک اور آپ دیکھیے کہ اور جو عبادت تینوں آیتوں میں قرآن نے وہاں یہ کہہ دیا، ایک اور یہاں جو آیت ہے دیکھیے کہ دعا مانگنا عبادت، جیسے میں نے کہا کہ قرآن کی آیت میں بلکان یعبدون الجن اکثرهم بمؤمن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو جنوں کی عبادت سے مراد یہاں یہ تھا کہ وہ جنوں سے اپنے چیزوں کو پناہ ڈھونڈتے تھے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، انسانوں میں سے بعض اشخاص جنوں میں سے بعض اشخاص کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو پناہ ڈھونڈنا بھی عبادت ہے، نظر مانگنا بھی عبادت ہے، بوسہ لینا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں، جس طرح سے یہ آیتوں کی روشنی میں کہا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، بعض لوگ غیبی طور پر مشکل کشا سمجھ کر اولیاء صلحاء وغیرہ کی وہ لوگ مراسم ادا کرنا اور ان کو سمجھنا کہ یہ فریاد رسی کرتے ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں، تو یہ پرستش کی حد تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قیامت میں جمع کرے گا، ایون فرشتوں کے بھی بعض عرب میں لوگ جو ہے اپنے غیبی مدد سمجھتے تھے، پکارتے بھی تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جس روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا وہ تم ہو جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو کہیں گے سبحان اللہ، ہمیں ان سے کیا تعلق، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے۔ تو فرشتے بھی پریشان ہو جائیں گے، ارے ہم تو خود معبود کی بندگی میں، خدا کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، ہم کیسے معبود ہو گئے؟ وہ تو سبحان اللہ کہیں گے، یعنی ہم تو اس سے پاک ہیں، اللہ تو پاک ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے فرشتوں کے خیالی مجسمے ہیکل بنا کر بھی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اور دنیاوی معاملے میں مدد لیتے ہیں ان کی، تو یہ بھی بندگی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہاں آپ سمجھ جائیے گا کہ عبادت کے معنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان کا، سورج اور چاند سب گردش میں لگے ہیں اور تارے اور درخت خدا کے آگے سر اطاعت جھکائے ہوئے ہیں۔ تو سر اطاعت جھکانا، جیسے ایک بھائی نے کہا کہ سر اطاعت ہم تسلیم کر دینا، سر اطاعت ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا کہ عبادت کی شکلوں کو بیان کیا، اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جو آیت ہم بہت مشہور پڑھتے ہیں، تذل من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء، خدایا تو جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر چیز کا عزت کا ذلت کے دینے والا تو ہے، تو یہ بھی عبادت کی شکل میں شامل ہے۔ یعنی
اللہ کا اس آیتوں کی جو روشنی میں ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جس عبادت کا مطالبہ کرتا ہے وہ عبادت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور وہ صرف عبادت اللہ کی ہو، غلامی اللہ کی ہو، اطاعت اللہ کی ہو، پرستش بھی اللہ کی ہو، اور اس میں سے کوئی دوسرا شریک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اب جو اس میں ایک اور جو چیز ہے، طاغوت کی عبادت کرنا، طاغوت کو ماننا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو تسلیم کر کے اس میں اطاعت کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے کے برابر ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ بندگی کے معنی صرف رکوع اور سجدے کے نہیں ہیں، بلکہ اطاعت کرنا، غلامی کرنا اور پرستش کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اب اتنا یہ آیتوں کو، ابھی میں نے آیتیں بہت سارے اسکپ کیے ہیں، آپ اس کو بعد میں پڑھ لیجئے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو آپ پڑھیں، آپ سمجھیں. اب اس کے بعد میں ایک آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ احادیث کے روشنی میں بھی اگر آپ سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اگر ہم پورے وہ آیت کو اگر سامنے رکھیں گے، اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی پرستش کے لیے پیدا کیے ہیں. تو جب یہ ہم آیت پڑھتے ہیں تو یہاں تینوں معنی، پرستش، غلامی اور اطاعت. غلامی کرنا، غلام کا کوئی اپنا چوائس نہیں ہوتا، یاد رہے، غلام کے اپنی چوائس نہیں ہوتی، غلام کو صرف اپنے آقا کا حکم بجا لانا ہوتا ہے. وہ دیے تو کھائے، وہ نہ دیے تو نہ کھائے، وہ پہنائے تو پہنے، وہ نہ پہنائے تو نہ پہنے، وہ اگر وہ کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے، وہ کہے کہ اگر سو جاؤ تو سو جائے. تو یہ بندگی ہے، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں، پرستش کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں، غلامی کہتے ہیں. تو میں یہاں سمرائز کر رہا ہوں، عبادت کے 3 بیسک میجر کانسیپٹ یا اس کے اسپیکٹس ہیں، تینوں ملا کر ہم عبادت سمجھنا چاہیے. نمبر 1 ہے غلامی کرنا، نمبر 2 ہے اطاعت کرنا، اور نمبر 3 ہے بندگی، یعنی سجدے، رکوع وغیرہ ہیں وہ ادا کرنا. یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب پرستش یا محض بندگی کے معنی جو ہے آپ صرف کچھ چیزوں کا نہ لیں، قرآن کی جو اصطلاحات میں یہی ہے کہ آپ بندگی کریں، اطاعت کریں، پرستش کریں، اور اس کو سمجھ کر آپ آگے بڑھیں. تو جس طرح سے اگر ہم یہ معنی لیں گے تو پوری زندگی کو اگر بندگی ہم سمجھتے ہیں تو پوری زندگی میں پوری جگہ پہ اطاعت کرنا ہوتا ہے. تو غلام اور امپلائی میں فرق ہوتا ہے، غلام اور سرونٹ، غلام، سرونٹ، سلیو میں فرق ہوتا ہے. سرونٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹائمنگ فکس ہو، سرونٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ امپلائی کے کچھ رائٹ ہوتے، سرونٹ کے کچھ رائٹ ہوتے ہیں ادھر، اور امپلائر کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. سلیو میں ایسا نہیں ہوتا، سلیو ٹوٹلی ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنے آقا پر، کوئی اس کی کنڈیشنز نہیں ہوتی. انکنڈیشنل اطاعت غلام کرتا ہے. اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ غلام نہیں ہیں، بلکہ آپ وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ سرونٹ ہیں یا امپلائی ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا ٹائم فکس ہوتا ہے، 10 بجے سے آپ 8 بجے تک کریں گے، 8 گھنٹے کریں گے، ہفتے میں ایک چھٹی رہے گی، مہینے میں اتنی سیلری ہوگی، کچھ کنڈیشنز آپ کی طرف سے ہوں گے، کچھ کنڈیشنز وہاں سے ہوں گے. یہ نوکری اور یہ جاب الگ ہے، لیکن غلامی کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہر سانس آپ جو ہے اطاعت کریں، غلامی کریں، پرستش کریں. تو یہ، اور اس میں آپ کی لاجک نہیں چلے گی، بغیر لاجک کے آپ کو بلا چونچرا اطاعت کرنا ہوگا. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کا جو ماڈل ہمارے سامنے رکھا کہ کہا کہ بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ کے آئے، بچے کو ذبح کر دو تو ذبح کرنے کے لیے نکل گئے، اپنا خدا کا گھر تعمیر کرو تو تعمیر کرنا شروع کر دیا. کہا کہ جب آواز لگاؤ، سب کو دنیا میں بلاؤ، تو آواز دینا شروع کر دی. تو انکنڈیشنل اطاعت کو ہم عبادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا ہے. اور یہ آخر میں ایک اور بات کہوں گا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک ریلیکسیشن چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دن کے صبح فجر سے لے کے میں مغرب تک آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کا بندہ رہوں گا، مغرب کے بعد میں نہیں ہو سکتا، ایسا آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے.
تو عبادت کا یہ کانسیپٹ ہے، عبادت کو آپ سمجھیے، اور اس کے لیے جو میں کتاب ڈسپلے کر رہا ہوں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں، آپ مزید اور ایک مرتبہ پڑھیے اور خود بات میں سے بھی آپ پڑھیے گا۔ میں آخر میں آپ کو ہمارے ایک بہت مشہور جو بادشاہ گزرے ہیں محمود اور ایاز، ان کی مثال لے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ بادشاہ نے، محمود نے اپنے دربار میں بہت سارے لوگ تھے، وزراء تھے، سب تھے، تو غلام بھی تھا ان کا ایک ایاز، لیکن وہ سارے لوگوں سے سب سے زیادہ ایاز کو پسند کرتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کو تشویش تھی کہ آخر ہم میں ایسی کیا کمی ہے کہ بادشاہ جو ہے اپنے غلام ایاز کو بہت چاہتے ہیں۔ تو ایک بار سب لوگوں کے پاس ایسی ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، پورے منسٹرز نے، کورٹیئرز نے، کہ آج ہم اپنے بادشاہ سے جانیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے غلام ایاز کو بہت زیادہ پسند۔ سب لوگوں نے مل کر پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں ایک اطلاع یا ہمیں ایک وجہ پوچھنی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایاز کو بہت چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ محمود نے ایک کام آپ کو کرنی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس محل کا سب سے اوپر اور سب سے خوبصورت جو جھومر ہے اس کو آپ توڑ دیں۔ تو ہر وہاں دربار میں موجود سارے لوگوں نے حیرت کا اظہار کہا کہ اتنا قیمتی جھومر ہے آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ نہیں، اس کو رہنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ سارے لوگ کہتے رہے، کسی نے بھی جھومر نہیں توڑا۔ لیکن اس کے بعد ایاز کو بلایا گیا اور محمود نے کہا کہ ایاز یہ جھومر توڑ دو۔ تو ایاز نے ایک ہی لمحے میں وہ جھومر کو توڑ دیا۔ تو محمود نے کہا کہ دیکھا، یہ اصل میں اس کی عادت ہے کہ میں جب یہ حکم دیتا ہوں تو یہ بجا لیتا ہے، یہ نہیں بجا لاتا، یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اس طرح سے ایاز کی جو اطاعت تھی وہ محمود کو بہت پسند آتی تھی، اس لیے محمود کے نزدیک اس غلام کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو بہرحال اس میں آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اطاعت، غلامی، پرستش۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایاز جو ہے پرستش کرتے تھے محمود کی، اطاعت، پرستش اور بندگی، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ تینوں چیزیں پوری زندگی پر محیط ہیں۔ کلاس میں بیٹھے ہیں تو بھی بندگی میں شامل ہیں، آپ اس قرآنی کلاس میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی بندگی میں شامل ہے۔ جب تک آپ اللہ کی غلامی، اطاعت کر رہے ہیں تب تک وہ ساری چیزیں عبادت میں ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی تو آپ عبادت سے نکل جائیں گے۔ تو پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ غلامی کریں اللہ کی، اطاعت کریں اللہ کی، پرستش کریں اللہ کی۔ تو میں یہاں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں اپنی باتوں کو سمرائز کروں گا کہ میں نے جو کہا کہ عبادت کا جو براڈر کانسیپٹ ہے، ہم نے آج جن چیزوں پہ گفتگو کی وہ یہی ہے کہ عبادت کے اصل معنی جو ہیں وہ غلامی کے ہیں، بندگی کے ہیں اور اطاعت کے ہیں۔ تو یہ پوائنٹس آپ اسکرین پر دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ پوائنٹس کا احاطہ کیا ہے۔ عبادت کے ہم نے ایکچولی اصلی لغوی معنی ہم نے دیکھے پہلے، اور اس کی روح سے ہم نے سمجھا کہ کیا عبادت کے معنی غلامی و اطاعت پرستش کے ہیں، اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ عوام کی پیروی کرنا بھی عبادت کا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے عوام کی پیروی نہ کی جائے، کھانے پینے کی قید و پابندی میں مرضی کا خیال رکھنا، اللہ کی مرضی کا خیال رکھنا، یہ عبادت ہے۔ پنڈت اور بزرگ کے کہے ہوئے چیزوں کو آپ منوان قبول کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اطاعت کریں اللہ کی، اور جو بھی لوگ کہتے ہیں اس کو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔
تو میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں اس میں ہو گئی ہیں اللہ اس کو درگزر فرمائے، اور ہمارے ان ایسائیوں کے آنے والے ممبرس کو پوری طریقے سے عبادت کا تصور سمجھ کر پوری زندگی کو بندگی اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔